بچوں کو دعائیں، بڑوں کو سلام. فضا ہے میرا نام. یو آر واچنگ مارننگ وتھ فضا. ناظرین، اتنی بری کنڈیشن ہے پورے لاہور کی دھند کی وجہ سے. جو حالات ہیں دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں، ایک تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا ایئر کوالٹی انڈیکس کی وجہ سے جس طریقے سے سچویشنز ہماری ہیلتھ کو خراب کرتی ہے، جس طریقے سے ہمارے بچوں کی ہیلتھ کے لیے، ہماری سانس کے لیے، سب کے لیے بہت غلط ہوتی ہے. مگر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہاں پر مسٹیک میں نہ رہیے گا. یہ ایک دھند ہے، یہ پراپر دھند ہے، یہ جو اب یہ باہر دیکھ رہے ہیں نا. اور خاص طور پہ جو لوگ ڈرائیو کر رہے ہیں آج، اگر کہیں جانا ہے، دور دور ایریاز میں جانا ہے، آپ لوگوں نے کہیں پہ بھی ٹریول کرنا ہے تو بہت دیکھ کے، سمجھ کے، سوچ کے نکلیں. ٹھیک ہے، رستوں میں باقیوں کا بھی آپ نے تھوڑا سا لحاظ رکھنا ہے، اپنا بھی خیال رکھنا ہے. ٹھیک ہے، اور زبردستی کسی جگہ پہ میں کہتی ہوں آن جان جو ہے نا وہ نہ ہی کریں تو اچھا ہے. کیونکہ یہ جس طریقے کی سچویشن ہے اس میں ہیلتھ کا تو نقصان ہے، مگر جس طریقے کی اسموک میں آپ سے ڈرائیو نہیں ہوگی. مجھے پتہ ہے میرے گھر سے یہاں تک آنے میں مجھے جتنی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا. ابھی تک آفس ہمارا آپ دیکھ لیں، جتنے اسٹاف آئے اور آ گئے ہیں، باقی تو اسی طرح خالی پڑا ہوا ہے کہ اسموک رکے گی تو آئیں گے. سڑک خالی پڑے ہوئے ہیں. تو زبردستی کی آج کوئی رشتہ داریاں، کوئی کام، کوئی چیز ہے تو آپ اپنا ذرا سا لحاظ رکھیں، کیونکہ یہ بہت زیادہ فوگ ہے، بہت زیادہ فوگ ہے. اور اتنی بری طریقے سے لوگ گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں. آج بھی صبح آپ کو نظر کچھ نہیں آ رہا مگر پھر بھی اندھوں کی طرح آپ گاڑیاں چلانا شروع کر دیتے ہیں. پلیز اپنا خیال رکھیں، پلیز نہ نکلیں زبردستی. جب ضرورت نہیں ہے تو نہ نکلیں. کوئی باہر نکلنے کی، جو گھومنے پھرنے کی جو حالات ہیں نا اس کو بھی چھوڑ دیں. اور جو لوگ ناردرن ایریاز جا رہے ہیں مجھے اس کے بارے میں تو بتائیں. اتنی برف باری ہو رہی ہے وہاں پر، پھنس جائیں. بچے لے کے جا رہے ہیں، ہر سال ہم کوئی نہ کوئی اس طرح کے حادثے سنتے ہیں. پھر بھی ہم مینٹلی پریپیئر نہیں ہوتے، پھر بھی ہمیں سمجھ نہیں آتی. جیسی ہمیں ناردرن ایریاز کی برف گرنے کی آواز آتی ہے تو ہم اپنے بس سامان مانتے ہیں، 2 سویٹر رکھتے ہیں، ایک جیکٹ ڈالتے ہیں، نکل جاتے ہیں. لڑکے نکل جاتے ہیں، بوائز آپس میں نکل جاتے ہیں. جتنی فیملیز ہے بچوں کو لے کے گاڑی میں ڈال کے نکل جاتی ہے. بھی چھٹیاں اور بچوں کی الاؤ ہو گئی ہیں، تھوڑی سی لمبی ہو گئی ہیں اسی اسموک کی وجہ سے. پھر وہ بچوں کو گھر میں رکھنے کے بجائے بلکہ فائدہ اٹھائیں گے، جا کے تو مری کی برف دکھانے لے جائیں گے. اچھا، اچھی بڑی پڑھی لکھی فیملیز یہ حرکتیں کر رہی ہیں. پلیز سینسیبل ہو جائیں، تھوڑا سمجھیں. یہ سچویشن کوئی اچھی سچویشن نہیں ہے. ہماری ہیلتھ سے بڑھ کر کچھ نہیں ہونا چاہیے ہمارے لیے. اور ہم کسی کا تو تبھی خیال رکھ سکیں گے نا جب ہم اپنا خیال رکھیں گے. ہمیں ایکچولی اپنی فکر کوئی نہیں ہے، تبھی تو مرنے کے لیے اندھا دھند اس اسموک میں ہم نکل جاتے ہیں. ٹھیک ہے، دھند میں نکل جاتے ہیں کہ جب کوئی حالات ہو، اسموک ہو، دھند ہو، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی. چلے ٹاپک کی طرف آتے ہیں. یہ میں نے کہا تھوڑا سا آپ سے بات کروں، ریمائنڈ کرواؤں کہ اپنا خیال رکھیں. آج ناظرین بچوں کے حوالے سے ہم بات کریں گے. ایسی کون سی غلطیاں ہیں جو مائیں کرتی ہیں جو بچوں کو بیمار کر دیتی ہیں. اور آج کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ موضوع. میں اس کو اس لیے سمجھتی ہوں کیونکہ آپ کو پتہ ہے بینگ اے مدر میں خود اس طرح کی ایسی مسٹیک کر دیتی ہوں کہ جس میں مجھے نہیں پتہ ہوتا کہ میں اپنی بیٹی فرحال کے لیے کیا غلط کر رہی ہوں. ایسی کون سی غلطی اس کے لیے جو ہے وہ بہت بری ثابت ہو سکتی ہے، اس کے فیوچر کے لیے، اس کی ہیلتھ کے لیے، اس کے نشو و نما کے لیے. ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے، ہر ماں کو پتہ ہونا چاہیے. تو آج کا یہ ٹاپک جو ہے یہ ایک سبجیکٹ ہے، اس کو پڑھیے میرے ساتھ مل کے. ہمارے ساتھ موجود ہے پروفیسر ڈاکٹر محمود شوکت صاحب، پیڈیاٹرک سرجن ہیں، اور ہم نے بڑی مشکلوں سے ان کا ٹائم جو ہے مدعو کیا خاص طور پہ تاکہ آپ کو آج ہم مل کے پڑھائے اور میں آپ کے ساتھ مل کے سمجھوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں، بالکل خیریت. میں تو آج کے ٹاپک کو ایک سبجیکٹ کہہ رہی ہوں. آپ ہاں، اٹ از اے ویری، یہ بہت بڑا سبجیکٹ ہے، لیکن اس میں میری پہلی آبزرویشن یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ ہم کہیں کہ مائیں کیا غلطی کرتی ہیں، اس سے پہلے کچھ اور سوال ہیں. اچھا، کیا؟ اور ان کے جواب ہمیں ڈھونڈنے. جی. ایز اے اسٹیٹ، ایز اے سوسائٹی، ایز اے کمیونٹی ہم کیا غلطی کرتے ہیں کہ وہ ماں اس قابل نہیں ہوتی کہ اپنے بچے کو بچا سکیں. واہ، صحیح. اور اس سے بڑھ کر بات سنیں کہ کیا ہم اس ماں کو بچا رہے ہیں جس نے بچے کو بچانا ہے؟ صحیح نظر ثانی. دنیا میں ہماری ہائیسٹ میٹرنل مورٹیلٹی ریٹ ہے. 186 خواتین 100,000 برتھس میں دے لوز دیئر لائف. اس کے آگے جب آپ سوچیں تو اگر آپ ماں کا حق ہی نہیں دے رہے تو اس سے فرض کیسے پوچھیں گے آپ؟ دوسری بات سمجھنے کی یہ ہے کہ یہ سوال شاید دہائیوں سے پوچھا جا رہا ہے کہ ماں کیا کر سکتی ہے بچے کو بچانے کے لیے. جواب تو وہی ہے جو آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے، سارا نیٹ پہ لکھا ہوا ہے. وہ یہ گرامر ہے، یہ سب کو پتا. مائیں کیوں مرتی ہیں چائلڈ برتھ میں، یہ بھی سب کو پتا. سو جب تک ہم سوچ نہیں بدلیں گے، جب تک ہم سوال نہیں بدلیں گے، ہم مسئلے کا حل نہیں کر سکتے. سو میرے نزدیک تو ہمیں سب سے پہلی چیز یہ کرنی چاہیے کہ ہمیں سوچنا چاہیے ہمارا کیا پرابلم ہے.
اب اس میں تو کوئی شک نہیں, ہائی انکم گروپ کنٹریز میں میٹرنل مرٹیلٹی بھی لو ہے, انفنٹ مرٹیلٹی بھی لو ہے, لو انکم گروپ کنٹریز میں زیادہ ہے. ہم سے اوپر صرف ہم اگر آپ دیکھیں میٹرنل مرٹیلٹی میں تو ہم دنیا کے 4 ٹاپ موسٹ ملکوں میں. اگر ہم سوشل ڈیولپمنٹ انڈیکس میں دیکھیں تو ہم 140 میں سے 120 نمبر پہ آتے ہیں. اگر ہم دیکھیں ایجوکیشن میں تو وہاں بھی ہمارا یہی حال ہے. تو آخر کچھ تو مسئلہ ہے, یہ سب کچھ ایک ہی مسئلہ ہے. اصل بات یہ ہے کہ ان سب کا حل بھی ایک ہے اور یہ مسئلہ بھی ایک. پھر آپ کو ثابت کیسے ہوتا ہے کہ آپ اپنے ملک میں دیکھ لیں تو آپ کی رورل ایریاز میں مورٹیلٹی اور زیادہ ہوگی, اربن ایریاز میں تھوڑی کم ہوگی, اربن میں آ جائیں تو سلمز میں زیادہ ہوگی, ڈیفینس میں کم ہوگی. تو آخر ہمیں سوچنا تو چاہیے نا کہ یہ کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے پور لٹریسی, پور ایجوکیشن, پاورٹی, عورتوں کی امپاورمنٹ نہیں ہے. اب اس کا اس سے تعلق ہی نہیں ہے. کوئک سکسیشن میں 6 بچے ہو رہے ہیں. ہم پاپولیشن پلاننگ کے اوپر بات ہی نہیں کرتے. اب ہم نیشنل لیول پہ بھی نہیں بات کرتے. سو ہماری پرابلی شاید وہ پرائیورٹی نہیں ہے, یہ اللہ جانتا ہے کیوں نہیں ہے. لیکن اصل مسئلہ ہمارا پاپولیشن گروتھ ہے. جب ایک عورت 25 سال کی عمر میں چوتھے بچے کو جنم دیتی ہے تو نہ وہ ان 4 بچوں کو صحیح طرح نگہداشت کر سکتی, نہ اپنی صحت کا خیال رکھ سکتی. بچے کی صحت منسلک ہے ماں کی صحت سے. اب ہم چاہ رہے ہیں ماں کو ہم سکھائیں بچے کا کیسے دھیان کرو, ماں کو ہم بتائیں بچے کو تعلیم کیسے دو, ماں کو ہم بتائیں گھر کا دھیان کیسے کرو, ماں کو ہم بتائیں نیوٹریشن. وہ تو ان پڑھ ہے. سر بالکل صحیح بات کی آپ نے. ابھی تک عورت کو یہی نہیں پتا کہ ایک بچہ پیدا کر دیا تو پھر کتنا کوئی گیپ ہونا چاہیے اور اس کا کیا اس میں کوئی رول ہے, یہ بھی نہیں ہے. سو بات یہ ہے کہ ہمیں ویمن امپاورمنٹ کی بات کرنی چاہیے, ہمیں اپنے لوکل کنڈیشنز کے اوپر غور کرنا چاہیے. یہ سوال تو بالکل میرے حساب سے ایک ایکیڈیمک سوال ہے کہ مائیں کیا کر سکتی, سب کو پتا. اب ہو کیا رہا ہے اگر آپ دیکھیں تو انفنٹ مورٹیلٹی, جو بچے مرتے ہیں ایک 5 سال کی عمر سے پہلے, وہ ہم اس وقت دنیا میں ہمارے سے اوپر چند ملک ہیں بس, باقی ہم ٹاپ پہ ہیں. ایسی ہر چیز میں ہم ٹاپ پہ ہیں. ایسا ہی ہے. تو اب ہمیں ہم بھی 4 نمبر پہ آتے ہیں. میں وہی کہہ رہا ہوں. تو ہم اس میں تو اس سے اوپر ہمارے اوپر صرف افریقہ کے چند ملک ہیں, سب سہارن. افغانستان بھی ہم سے نیچے, ایتھوپیا کے جنگلات ہوں گے ہم سے اوپر, اور ہم سے نیچے ہم سے افغانستان بھی نیچے. اچھا. تو ہماری تو ساری سائنس فیل ہو جاتی ہے کہ اگر آپ کہہ دیں ایکسیس ٹو ہیلتھ, اس کا بھی ہمارا. سو پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ پاکستان ہر ٹریٹی کو سائن کر دیتا کہ 2030 میں ہم یہ کر دیں گے, 2040 میں ہم یہ کر دیں گے. اتنی ٹریٹیاں سائن کر لی ہیں کہ ہمیں لگتا ہے سائن تو صرف سائن ہی ہے, اس کرنا کچھ نہیں. میرے نزدیک ہمارا پرابلم یہ ہے, ہمارا پور ہیلتھ انفراسٹرکچر ہے. ہمارا سب کچھ جو ہے اس کو تو یکدم آپ نہیں بڑھا سکیں گے. جو چیزیں آپ کو کرنی ہے, ایجوکیٹ کرنا ہے. ایک ماں کو ایجوکیٹ ہی کر دو نا تو اس کو سب کچھ سمجھ آ جائے گی. ایسا ہی ہے. اس کو بجائے اس کے کہ 25 سبق یاد دلانے کے آپ اسے ایجوکیشن دے دیں, وہ خود ہی سمجھ جائے گی. اور پھر وہ ایک ایسا عمل ہوگا کہ وہ خود ایکسیس ٹو انٹرنیٹ ہے, ہر چیز کی انفارمیشن ہے. اس صدی میں ایکسیس ٹو نالج تو پرابلم ہی کوئی نہیں. اگر وہ تعلیم یافتہ ہے تو وہ دیکھ لے گی, اس کو آپ تعلیم دے دیں. دوسری بات کیا ہے, اپنے جو آپ ادارے ہیں, اب آپ نے اتنا بڑا لیڈی ہیلتھ ورکر پروگرام بنایا, آپ نے گاؤں کے لیے بنایا تھا نا, لیکن گاؤں میں آپ کی مورٹیلٹی سب سے زیادہ ہے. 25 سال کی لڑکی, فرسٹ چائلڈ برتھ شی ڈائز. 4 بچے کنٹینیوس دے ڈائٹ. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ دیکھیں آپ نے اکاؤنٹیبلٹی نہیں بنائی, آپ نے سسٹم نہیں ڈیولپ کیے. آپ نے ایک اکاؤنٹیبلٹی بنانی ہے نا. دنیا میں جہاں بھی ہوا وہ اکاؤنٹ کیا ہوتا ہے, یکدم کہ آپ لوور انکم سے ہائر انکم میں جاتے ہیں تو وہ لوگ کیسے گئے ہیں؟ ان پہ سونے کی بارش تو نہیں ہوئی نا. دے کریٹڈ ویلتھ. ٹو بی ایبل ٹو کریٹ ویلتھ دے گیو دیم ایجوکیشن. تعلیم دے دی. تعلیم کے کتنے فوائد ہوئے؟ لوگوں نے ویلتھ کریٹ کی, ان کی اپنی صحت اچھی ہوئی, کمیونٹی بہتر ہوئی, ماں نے بچے کا دھیان کیا. تو ہم پھر ایسا حل ڈھونڈیں نا جو ان سب مسئلوں کا حل ہوگا. ہم سائلوز میں, ہم خانوں میں ہیں. یہ ہے میٹرنل مورٹیلٹی, یہ ہے انفنٹ مورٹیلٹی, اس کے نیچے یہ آتا ہے, اس کے نیچے یہ آتا ہے. ان سب سے اوپر آتا ہے تعلیم اور امپاورمنٹ اینڈ ایکسیس. صحیح آپ نے بات کی. جب تک ہم صحیح سوال نہیں پوچھنا شروع کریں گے نا, تب تک ہمیں جواب نہیں ملیں گے. سر ساتھ ساتھ سولوشنز کے اوپر بھی بات کرتے رہیں گے. ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد دوبارہ جوائن کرتے ہیں. ونڈرفل گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہے. آئیے مل کے ہم لوگ تھوڑا سا اس سبجیکٹ کو پڑھتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. آج ہم ماؤں کی غلطیوں کے اوپر بات کر رہے تھے, مگر میں ایک اور سوال بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی کہ ہم بچوں کو جب مائیں کھانا کھلاتی ہیں نا تو اس سے بھی یہ دیکھتی ہیں کہ ان کا جو ہے نا تھوڑا سا ویٹ بڑھے, وہ اچھا صحت مند دکھیں, مگر اس میں وہ جو ہے کہ صرف ٹھسانے پہ زیادہ
تھیوری پہ جو ہے نا عمل کر رہی ہوتی ہیں, تو اس میں ہم سے کوئی مسٹیک ہوتی ہے تو پلیز ہمیں بتائیے گا کہ صحیح ہے یا غلط ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب وہ یہ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ واپس ہمیں لے آئے گا تعلیم پہ. ہاں, اب ایک عورت کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ آپ کی بیلنسڈ نیوٹریشن کیا ہے, جو کہ ہماری سوسائٹی کو بھی نہیں اندازہ. ہمارے یہاں اچھی خوراک ہے گھی, اچھی خوراک ہے گوشت, جو امیر لوگ ہیں ان کے نزدیک یہ جو غریب آدمی ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں یہ کھا نہیں سکتا تو میں اچھی غذا کھا نہیں سکتا. بیلنسڈ نیوٹریشن کا تصور نہیں ہے. بیلنس نیوٹریشن کا جب تصور آئے گا تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ مجھے کیا چاہیے. مثلاً 6 مہینے کی عمر کے بعد بچے کو آپ پیور دودھ پہ نہیں رکھ سکتے, لیکن ہمارے ہاں یہ نوشن ہے کہ دودھ ایک کمپلیٹ غذا ہے. میں نے 2 سال تک بچوں کو صرف دودھ پہ دیکھا ہے. ہوتا کیا ہے اس دودھ میں نہ وائٹامن ڈی ہوتی ہے, نہ اس دودھ میں آئرن ہوتا ہے. سو 2 بنیادی اجزاء تو نہیں ہوتے. دوسرے آبویسلی بچے کی بڑھتی ہوئی جو ریکوائرمنٹس ہیں اس کے مطابق پھر بہت سی وائٹامنز دوسری چیزیں ہماری ساری پریپیئرڈ فوڈ میں آتی ہیں جو ہم پکا کے کھاتے ہیں. تیسری چیز ہمیں کھانا کیسے پکانا ہے, یہ بنیادی چیزیں ہیں جو ہم نے کتنا پکانا ہے. کچھ ہمیں فریش ویجیٹیبل دینی ہے, کچھ فریش فروٹ دینا ہے, کس فارم میں دینا ہے. جب یہ اب میرا آبزرویشن یہی ہے کہ کسی بھی انسان کو ہم مختلف چیزیں یوں سکھا کے ماڈیولز میں نہیں گھسا سکتے, اس کو سمجھ ہی نہیں آ سکتی. اس کو جنرل ایجوکیشن امپروو کرنی ہوگی. اچھا, جو رورل ایریاز میں جو عورت بچے کو پالتی ہے وہ پالتی ہے دیسی گھی میں, بچے کو بٹھاتی ہے رات کو تو بھینس کے دودھ گائے کے دودھ پیالے پہ پیالے گرم گرم کر کے راتوں کو پلاتی رہتی ہے. اب وہ بچہ پل رہا ہے دودھ کی غذا لے کے پیالے پہ پیالے پی پی کے. جو شہر کا بچہ ہے وہ دودھ سے اس کو الرجی ہے, اس کو دودھ کی بدبو سے اسمیل آ رہی ہے, دودھ پیے گا بھی تو ڈنڈے کی زور میں. تو یہاں اور وہاں کی جو یہ پرورش میں فرق ہے اور ان کی جو ہیلتھ ہے اس میں آپ کس طریقے سے نظر ثانی کرتے ہیں؟ آپ کو بڑا سمپل جواب ہے, یہ ہے کلچرل بیریئر. ہاں, گاؤں میں لوگ باقی بھی دودھ پی رہے ہوتے ہیں, لسی پی رہے ہوتے ہیں, دہی کھا رہے ہوتے ہیں, تو بچہ دیکھتا ہے. ہاں, یہاں ماں بھی برگر کھا رہی ہے, باپ بھی برگر کھا رہا ہے, ہاں, تو بچے کو تو یہی پتہ ہے کھانے والی چیز وہ ہے جو یہ کھا رہے ہیں. ہاں, سو ہم ان چیزوں کو غور نہیں کرتے اور ہم سمجھتے ہیں بچہ کوئی ایسی چیز ہے جس پہ میرے کرنے کا اثر نہیں ہو رہا. لیکن بچہ تو ہر چیز سیکھ رہا ہے. بچہ بولنا کیسے سیکھتا ہے, وہ میرے ہونٹوں کی موومنٹ دیکھتا ہے اور وہ اس کو کاپی کرتا ہے. سو بچہ تو سب سے زیادہ سیکھتا ہے. سو اس کی انوائرمنٹ میں جو چیز ہوگی وہی سیکھے گا. مطلب بچہ آنکھ سے سیکھتا ہے کان سے نہیں؟ نہیں, دونوں سے سیکھتا ہے, لیکن کان کی بجائے ویژول امپیکٹ زیادہ ہوتا ہے نا. اور جو وہ دن میں 6 دفعہ دیکھ رہا ہے وہ وہی سیکھے گا نا. اگر اس نے گھر میں کسی کو دہی کھاتے دودھ پیتے دیکھا ہی نہیں, اس نے کافی پیتے دیکھا, اس نے چائے پی کے دیکھا, اس نے کوک پیتے دیکھا, تو آپ دیکھیں 1.5 سال کے بچے کوک پی رہے ہوتے ہیں اور مانگ رہے ہوتے ہیں اور لڑائی ڈال کے بیٹھے ہوتے ہیں جب تک آپ انہیں کوک نہ دیں. اب آپ یہ تصور کرتے ہیں کہ بچہ خود سے یہ کہنے سے مان جائے گا کہ کوک میرے لیے تو ٹھیک ہے تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے. بچہ کیسے مانے گا؟ وہ تو ابھی اس عقل کی سیڑھی پہ چڑھ رہا ہے, تو اس کو تو جو نظر آ رہا ہے اس کے لیے تو وہی سچ ہے. اب یہ بنیادی فرق ہے کہ میرے پاس کئی دفعہ مائیں آتی ہیں, ڈاکٹر صاحب رات کو سوتا نہیں, تو میں کہتا ہوں آپ کتنے بجے سوتی؟ وہ جی دیکھیں ہم نے تو کام کرنے ہوتے ہیں. اب جس کمرے میں لائٹ جل رہی ہے, ٹی وی لگا ہوا ہے, ماں باپ بیٹھے ہوئے ہیں, 4 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, تو بچہ کیسے جا کے چپ کر کے سو جائے گا؟ یہ چیزیں ہیں جو ہمیں سمجھنی ہے کہ بچے کی تعلیم دینے کے لیے اس کو آپ کو بائی ایگزامپل دکھانا ہے. سو ہمیں جب حکم دیا گیا تھا کہ آپ رات کو جلدی سوئیں اور صبح نماز کے وقت اٹھیں, تو بچوں کے لیے تو نہیں تھا. بچوں کو تو 7 سال تک نماز ہی نہیں تھی. لیکن جب آپ یہ کریں گے تو بچہ بھی یہی کرے گا. تو نیند بھی بچوں کے نشو وہ اسی لیے پوری ہوگی نا. لیکن اگر گھر میں ماحول ہی نہیں ہوگا سونے کا, اگر آپ 2 بجے تک ٹی وی دیکھیں گے تو کیسے امید کریں گے آپ کہ وہ بچہ سو جائے گا؟ وہ نہیں سوئے گا. بچہ وہی کرے گا, وہی سیکھے گا جو آپ گھر پہ کریں گے. اب یہی آ گیا آپ کی غذا کی طرف. آپ اگر گاؤں میں جو کھائیں گے بچہ وہی کھائے گا. گاؤں کی ماں کو ہمیں بتانا ہے کہ بچے کی نشو و نما کی عمر میں اس کی غذا کی کچھ اور ضروریات ہیں. اسی طرح شہر کی ماں کو بتانا ہے کہ بچے کی نشو و نما کی وقت اس کی کچھ غذائی ضروریات اور ہیں. مگر سر مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جو رورل ایریاز کی گاؤں کی جو عورت ہے, جو مائیں ہیں, وہ شہر کی عورتوں سے زیادہ ایجوکیٹڈ ہے. مجھے تو لگتا ہے کہ ایجوکیٹڈ نہیں ہے, وہ ٹریڈیشنل کلچر ہے. اچھا, ہم ایجوکیشن 2 طرح کی ہوتی ہے. ایک ہے فارمل ایجوکیشن, ہم نے اس کا بھی بیڑا گرک کر دیا. ڈگری کا مقصد ہے نوکری کے قابل کرنا, تعلیم سے کوئی تعلق نہیں, سوچ سے کوئی تعلق نہیں. مجھے کوئی سمجھ نہیں آئی کہ کیا غلط اور کیا صحیح اور کیسے فیصلہ کرنا, لیکن میرے پاس ڈگری ہے, اس ڈگری کی بنیاد پر مجھے نوکری مل سکتی. ہم نے تعلیم کو اس لیول پہ لے گئے.
یہ اسٹیٹ کے قصور ہیں. جو تعلیم خراب ہوئی, جو پاپولیشن کنٹرول نہیں کیا, جو فوڈ سیکیورٹی نہیں دی, جو انسینٹیوائز نہیں کیا ہم نے, کہ پاپولیشن پلاننگ میں ہم کہتے ہیں بچے 2 ہی اچھے. اس کو کیسے سمجھ آئے جس کے 5 سال کے بچے باہر جا کے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں, اپنا کھانا بھی کھا لیتے ہیں, گھر کے لیے بھی لے آتے ہیں, کپڑے بھی لے آتے ہیں, اس کے لیے تو 6 اچھے. صحیح بات. سو آپ کو سوچنا پڑے گا نا کہ اس کو میں کیسے کنونس کروں کہ یہ 2 بچے کرے. آپ کہیں گے اچھا جس کے 2 بچے ہوں گے اس کو تعلیم حکومت دے گی, اس کو وظیفہ حکومت دے گی, پھر تو لوگ 2 کر لیں گے. لیکن اگر 6 میں ان کو فائدہ ہے تو پھر وہ 6 ہی کریں گے. صحیح. سو یہ ہمیں سوچنا ہے, بنیادی سوچ ہمیں تبدیل کرنی ہے. یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم اس سوچ کو تبدیل کیے بغیر, ورنہ سال ہر سال سے یوں فارمیلٹیز میں پروگرام میں لوگ جواب دیتے ہیں وہی جو نیٹ پہ لکھے ہوئے. ماں کو بچے کو اپنی جلد کے ساتھ فوراً لگانا چاہیے, مدر چائلڈ کانٹیکٹ لکھا ہوا ہے. ڈلیوری کے وقت صاف صفائی ہونی چاہیے, سیپسس نہیں ہونا چاہیے, دائی کو اچھا کام کرنا چاہیے, کارڈ کی کیئر کرنی چاہیے, ماں کو اپنا دودھ پلانا چاہیے. تو یہ کس کو نہیں پتا؟ یہ تو جانوروں کو بھی پتا. جب جانور کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں اس کو چاٹ کے تو وہ کانٹیکٹ ڈیولپ کر لیتی ہے نا, ماں بچے کا فوراً دودھ پلا دیتی ہے نا. تو اس کے لیے آپ کو کیا ضرورت ہے؟ یہ تو انسٹنکٹس ہے, یہ گرامر ہے, یہ بچے کی سروائیول کی گرامر ہے. گرامر کبھی نہیں بدلتی. اگر زیر سے کچھ ساؤنڈ بننی ہے اور زبر سے کچھ بننی ہے تو ہمیشہ وہی بنے گی. ایسے ہی ہم ہر دفعہ گرامر ریپیٹ کر دیتے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ گرامر ریپیٹ کرنے سے مسئلے حل نہیں ہوتے. مسئلے حل ہوتے ہیں جواب ڈھونڈنے سے. اس گرامر کو مجھے امپلیمنٹ کرنے میں میرے معاشرے میں کیا مسائل آ رہے ہیں. میرے معاشرے میں مسائل آ رہے ہیں, 16 سال یا 18 سال کی لڑکی کی ہم شادی کر دیتے ہیں, 22-23 سال تک اس کے پاس 3 بچے ہوتے ہیں. تو کیا یہ ہیومنلی ممکن ہے کہ وہ گھر کا کام بھی کرے, خاوند کا دھیان بھی کرے, کھانا بھی پکائے, اور ان 3 بچوں کا بھی ایسا ہی دھیان کرے جیسا آسٹریلیا کی ماں 1 بچے کا کرتی؟ صحیح کہہ رہے سر. ایک اور بریک کے بعد دوبارہ جوائن کرتے ہیں. اسٹے ٹیون پلیز. ویلکم بیک. اچھا, صفائی کے اوپر ایک بڑی اچھی بات مجھے نے کی, میں چاہ رہی تھی کہ آپ کے سامنے بھی کوٹ کروں. ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ صفائی کرنا یہ نہیں ہے کہ آپ جھاڑو دے دیں, تپڑی لگا دیں. صفائی کرنا یہ ہے کہ آپ کچرا نہ پھینکیں, آپ کوڑا نہ ڈالیں. تو یہ اصل صفائی ہے بیسکلی. اس کی تعلیم کس طرح سے دی جا سکتی ہے؟ اسکولوں میں جیپنیز جو نظام ہے, وہ بچے جب آتے ہیں اسکول میں تو پہلے وہ صفائی کرتے ہیں, پھر وہ اپنی چیزیں ان آرڈر کرتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا ایک بڑا مشہور قصہ ہے کہ کوئی, مجھے اب ایگزیکٹلی یاد نہیں, کرکٹ میچ تھا تو ہمارے لوگ گن شن ڈال کے نکل آئے اسٹیڈیم سے, تو وہاں پر کچھ جیپنیز لوگ تھے, انہوں نے صفائی کی, کیونکہ وہ یہ دیکھ ہی نہیں سکتے تھے کہ پلیئرز کے ڈریسنگ روم میں بھی گند ہے اور اسٹیڈیم میں بھی گند ہے, تو انہوں نے صاف کر دیا. سو بات یہ ہے کہ وہ نظام پھر وہی ہے. میں تو بہت اسٹرانگ سپورٹر ہوں ایجوکیشن کا. ہم ایک گندے ماحول میں بچے کو یاد کرا رہے ہوتے ہیں کہ حدیث ہے صفائی نصف ایمان ہے. وہ بچہ رٹا لگا رہا ہوتا ہے صفائی نصف ایمان ہے. مولوی کے کپڑے بھی گندے ہیں, ٹیچر کے کپڑے بھی گندے ہیں, باتھ روم بھی گندا ہے, اس باتھ روم میں کوئی انسان جا نہیں سکتا. لیکن وہ امتحان میں پاس نہیں ہو سکتا جب تک وہ نہ کہے کہ صفائی نصف ایمان ہے. سو تعلیم ہم نے کیا دی کہ کامیابی کے لیے جھوٹ بولنا ضروری ہے. نہ اس کو پتہ ایمان کیا ہے, نہ اس کو پتہ تعلیم یہ پتہ کہ صفائی کیا ہے, نہ اس نے دیکھی. لیکن امتحان میں پاس تب ہوگا جب وہ کہے گا صفائی نصف ایمان ہے. تو ہماری تو تعلیم الٹی ہے. ہم لوگوں کو تعلیم سے بہتر نہیں کر رہے, خراب کر رہے ہیں. اس کو سبق ساری زندگی یاد رہ گیا کہ مجھے کامیاب ہونے کے لیے جھوٹ بولنا ہے. بس پھر کہانی تو ختم ہوئی نہیں. سر یہ ہائیجین کے بھی تو بہت ایشوز اسی وجہ سے بچوں میں. اچھا مجھے تھوڑا سا اس کے سلوشن کے اوپر بھی بات کرتے ہیں ذرا. میں چاہ رہی تھی کہ جیسے فیڈر کو جب بوائل کیا جاتا ہے, صاف کیا جاتا ہے, تو کیا اس سے واقعی یہ سب چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں بچوں کو دودھ پلانے کے لیے, فیڈر وغیرہ کے لیے؟ ہاتھ بار بار دھونے سے, صاف کپڑے پہنانے سے, روز 2 ٹائم کپڑے چینج کروانے سے کیا بچوں کی ہائیجین کی جو چیزیں وہ بہتر ہو جاتی ہیں؟ ہاں, لیکن اس کو سمجھنا ضروری ہے. دیکھیں, آپ نے فیڈر دھو لی, اس کے بعد آپ نے دھو کے رکھ دی, اس پر مکھی بیٹھ گئی, وہ گر گئی. اب یہ بچوں کو سودر دیتے ہیں نا, زمین پہ گرا ہوتا ہے, ماں اٹھا کے دوبارہ منہ میں ڈال دیتی ہے. میں نے صبح دھویا تھا. اب یہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ ہوتا کیا ہے. اگر آپ نے فیڈر کو بوائل کر کے صاف کر لیا تو پھر آپ اس کو گرم پانی میں ہی رہنے دیں گے جب تک کہ آپ نے دودھ نہیں بنانا. دودھ بنا کے پھر دھو کے ابال کے گرم پانی میں ہی رہنے دیں گے, پھر تو ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ نے باہر رکھ دیا اور اس پر مکھیاں بھی بیٹھ رہی ہیں اور گندے ہاتھ بھی لگ رہے ہیں, اور پھر اس کے بعد آپ نے احتیاطاً اس کی فیڈر کو نلکے کے پانی سے دھو دیا. ہمارے یہاں تو صاف پانی نہیں آتا نلکوں میں, کیونکہ سب سوائل واٹر ہی گندا.
ایسے ہی ہمارا کنٹیمنیشن ہے, ایسے ہی اس میں ایکولائی آتا ہے. ہمارے لاہور کے 90% پانی میں ایکولائی ہے. اس سے جب آپ نے دھو دیا تو جراثیم تو چلے گئے نا اس کے اندر. تیسری بات اب میں آپ کو بتاؤں ہائیجین کی. ہمارے یہاں ایک یہ تصور ہے کہ بچہ جب دانتوں پہ آتا ہے تو اس کا پیٹ خراب ہوتا ہے. کبھی آپ نے سوچا ہے کیا ہے؟ بچہ دانتوں پہ جب آتا ہے تو اس کی عادت ہوتی ہے زمین سے چیزیں اٹھا کے منہ میں ڈالتا ہے, اپنا ہاتھ منہ میں ڈالتا ہے. تو اگر آپ کوئی دوائی نہ دیں, صرف بار بار اس کے ہاتھ دھو لیں, وہ جگہ صاف رکھیں جہاں بچہ پھر رہا ہے, تو اس کو کوئی ڈائریا نہیں ہوگا. اب ہمارا یقین ہے کہ یہ دانتوں کے نکلنے سے ڈائریا ہوتا ہے. سو یہ سب وہ چیزیں ہیں جو ہم نے ماؤں کو سکھانی ہیں, جو ہم نے انہیں بتانا ہے کہ اگر آپ نے بچے, اب اسی طرح اگر آپ نے بچے کو بچا ہوا دودھ نہیں دینا, اگر آپ دودھ دے رہے ہیں, سو فیڈر ایک عذاب ہے. فیڈر, پہلی بات تو یہ ہے کہ بریسٹ فیڈ جو ہم انکریج کرتے ہیں وہ کیوں کرتے ہیں؟ اس میں ہائیجین کے ایشوز نہیں ہیں. ماں نے نپل صاف کرنی ہے, بچے کو دودھ پلا دینا, بات ختم ہو گئی. لیکن جب آپ فیڈر سے دودھ پلا رہے ہیں تو اس کے خراب ہونے کے 100 طریقے ہیں. اب بجائے اس کے کہ 100 طریقے آپ ماں کو بتائیں جو کہ غیر تعلیم یافتہ, کیسے سکھائیں گے؟ پھر آپ نے اس کو یہ بھی بتانا ہے کہ بچے کو بجلی سے کیسے بچانا ہے, بچے کو جلنے سے کیسے بچانا ہے. ایک کمرے کے گھر ہیں ہمارے, اسی میں کچن ہے, اسی میں بچوں نے سونا ہے, اسی میں سب نے سونا ہے. تو ہمارے پاس بچے آتے ہیں جو برنز کے ساتھ آتے ہیں, کبھی استری کو پکڑ لیا, کبھی ہانڈی کو پکڑ لیا, کبھی چولہے کو پکڑ لیا. اب آپ اس کو کیا کیا سکھائیں گے؟ اگر اس کو تعلیم دے دیں گے تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. سر مینٹل ہیلتھ کے اوپر بھی بات کر لیتے ہیں, بہت امپورٹنٹ ہے بچوں کی, کیونکہ موسٹلی بچوں کو مارنا, لوگوں کے سامنے ذلیل کرنا, ان کو شاؤٹ کرنا, ان کو چیخنا, جوائنٹ فیملی میں بھی رہ رہے ہیں تو دادا دادی کے سامنے ہر وقت ان کو بولنا ہے جاؤ یہاں سے, بچوں میں یہاں تم لوگ کیا شور کر رہے ہو, بڑوں میں کیا کر رہے ہو یہاں پہ, یہ جاؤ جا کے اپنے کمرے میں کھیلو, باہر جا کے کھیلو, یا ہر بات پہ انسلٹ کرنا, یا ان کی کسی چیز کو ان کو اپریشیٹ نہ کرنا. تو یہ جو یہاں سے اگریسو بچہ پیدا کر رہے ہیں ہم, یہاں سے بچپن سے ہی اس کو اگریسو, چڑچڑا, غصہ, نفرت اور پازیٹیوٹی سکھا نہیں رہے, تو پھر یہ بچہ کیا پروان چڑھا رہے ہیں؟ مینٹل ہیلتھ پہ بھی پلیز تھوڑی نظر ثانی کر دیں. میں ہاں ابھی ہم یہ آپ سے, ہاں اب اس کا جواب میں آپ کو یہ دیتا ہوں کہ ہمارے ہاں بچوں کے ساتھ جو سلوک ہے وہ بڑا عجیب ہے, اور اس کی بنیاد یہ ہے کہ میرے والد تم یوں ہی پڑھائے تھے, میری ماں نے تو یوں ہی بچے پالے تھے. اور یہی چیز قرآن کہتا ہے کہ تم وہ کرنا چاہتے ہو جو تمہارے ماں باپ نے کیا تھا. تو اگر مذہب کے لیے اللہ نے کہا کہ یہ غلط ہے تو پھر ہر چیز کے لیے غلط ہے نا. ماں باپ پڑھے لکھے نہیں تھے, ان کے بزرگ پڑھے لکھے نہیں تھے, تو کیا وہ بیہیویئر ویسے ہی چلے گا؟ اب پڑھے لکھے لوگ بھی کہتے ہیں میرا باپ تو بڑا ڈانٹ کے رکھتا تھا, تو میں تو ان کو ڈانٹ کے رکھوں گا, میں ان کو ایسی ہی تعلیم دوں گا. آپ بچے کی پرسنالٹی کو خراب کر رہے ہیں. آپ اگر آپ اب انگلینڈ کی بات کر رہی تھی, اگر آپ وہاں جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں, واٹ اے کیوٹ بیبی, کتنا پیارا. ہماری ماں کیا کہتی ہے, جن آ جائے گا وہ تنو کھا جائے گا. یہ وہ بچے کے اندر آپ جن بھر دیتے ہیں, ساری زندگی پھر اس میں نفرت اور خوف, اور وہ اس جن کی تلاش میں ہی رہتا ہے. وہ ہر کسی ایسی چیز کو جو اسے کچھ سمجھانے کی کوشش کرتا ہے وہ جن ہی سمجھتا ہے. سو بچے کی پرسنالٹی کبھی ڈیولپ نہیں ہوتی. سو وہ ساری عمر وہ جن اس کے ساتھ ہی چلتا. سر تھینک یو سو مچ. بڑے اچھے طریقے سے آج مجھے پہلی مرتبہ کسی ڈاکٹر نے میرے ہر سوال سے ہٹ کے, سولوشن تو آپ کے سامنے خود ہی اس بات پہ جواب پہ آ گیا, مگر ہٹ کے مجھے لگتا کہ وہ جو ایک پہلو تھا اس کو ڈسکس کیا, جہاں سے چیزیں شروع ہوتی ہیں اس چیز کو ایڈریس کیا. تھینک یو سو مچ سر. پلیز آتے رہیے گا ہمارے پروگرام میں تاکہ لوگوں کی رہنمائی ہو, اور آپ سے ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. تھینک یو. ویلکم بیک. ناظرین, انٹرسٹنگ سی خبر آپ کو سنانا چاہیں گے. آپ کو پتہ ہے بھارت سے نا الٹی سیدھی خبریں سننے کو ملتی ہیں, تو میں نے کہا آپ کو ذرا سنا دیتے ہیں. جی ناظرین, بھارت میں چوہے جو ہیں نا وہ 200 کلو چرس کھا گئے ہیں. اصل میں ہوا یہ تھا کہ انہوں نے نا ایک آدمی کو پکڑا, ٹھیک ہے, جو کہ سفر کر رہا تھا گاڑی میں اپنی, اور اس کی گاڑی میں 200 کلو گرام چرس موجود تھی. تو وہ جو پولیس تھی انہوں نے اس کو ضبط کر لی, اس چرس کو, ٹھیک ہے. اب سچویشن یہ ہوئی کہ 2-3 سال جو ہے نا اس بندے کے اوپر مقدمہ چلنا شروع ہو گیا. تو مقدمے میں جب وہ اس کے خلاف یہ ساری چیزیں پیش کرنی تھی, چرس کہ یہ جی 200 کلو گرام چرس اس کی بندے کے پاس سے ملی تھی, تو پولیس نے آگے عدالت کو یہ کہا کہ وہ جو 200 کلو گرام چرس ہے وہ تو چوہے کھا گئے. اس پہ عدالت نے یہ کہا کہ آپ جو ہے نا یہ چھپانا چاہ رہے ہیں, کہ جو ثبوت جو ہے اس کو بچانا چاہ رہے ہیں, جس پہ پولیس نے اپنا یہ موقف رکھا کہ ہم لوگ ثبوت پیش نہیں کر سکتے کیونکہ واقعی اس چرس کو چوہے کھا گئے.
چرس کو چوہے کھا گئے. تو اس کے بعد جو ملزم تھا اس کی رہائی کا حکم دے دیا کیونکہ ثبوت پیش نہیں کیا جا سکا, تو وہ تو فری ہو گیا, اس کی تو عیش ہو گئی. یار اب ہو سکتا ہے کہ کوئی رشوت وغیرہ دے دی اس نے بچنے کے لیے, یا پھر واقعی چوہے کھا گئے. اگر کھا گئے تو پھر 200 کلو چرس کھائی. چوہے کتنے چوہے, ان چوہوں کا کیا حال ہوا ہوگا, چرسی چوہے. حد ہوتی ہے. I love it. بڑی انٹرسٹنگ سی خبر تھی, میں نے کہا شیئر کرتے ہیں آپ کے ساتھ. اچھا ناظرین, ایک اور چھوٹی سی بات تھوڑی سی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی, کیونکہ دیکھیں بات ہو رہی تھی نا, کیونکہ بھی بھارت کی بات ہوئی, تو میں بھی یو کے میں نا مووی دیکھ کر آئی ہوں. کون سی؟ اب پلیز مجھے نیچے کامنٹ میں کچھ اوپر نیچے ایسا آگے پیچھے لکھنا نہ شروع کر دیجیے گا. میں دھرندر مووی دیکھ کر آئی ہوں. میں نے اس لیے نہیں دیکھی تھی کہ میں کوئی فین ہو رہی تھی, میں فینسی, ہاں مجھے یہ ایکٹرز بہت پسند ہیں جنہوں نے اچھی طریقے سے پرفارمنس کی. اکشے کھنہ کے بارے میں کیونکہ مجھے بہت افسوس ہوتا تھا کہ اچھا ایکٹر تھا اور اس کو جگہ نہیں ملتی تھی. یہ ساری چیزیں میں آلریڈی ان لوگوں کو پسند تو کرتی تھی. پھر رنویر کی بھی ایکٹنگ چیزیں, مگر میں اس وجہ سے دیکھنے کے لیے گئی کہ ایسی کیا چیز کی گئی ہے پاکستان کے خلاف, ایسی کیا چیز ہے جو کہ ہمارے بارے میں جو ہے ہمارے کانٹینٹ کو اٹھا کے, کیونکہ دیکھیں ٹاپک ہمارا اصل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں لیاری میں پیدا ہوئی ہوں, میں اصل لیاری کی پیداوار ہوں, میں صحیح لیارن ہوں. لوگ تو بات کرتے ہیں نا, میں تو پیدا ہی لیاری میں ہوں, میں صحیح والی لیارن ہوں. تو مجھے بہت زیادہ فینسی ہو رہا تھا کہ میں دیکھوں انہوں نے لیاری کو کیا دکھایا ہے, کیسا انہوں نے پورٹری کیا ہے, کیا کانٹینٹ اٹھایا ہے. جب میں نے جا کے ساری چیزیں دیکھی ہیں تو مجھے بہت افسوس ہوا ان چیزوں کو دیکھ کے کہ جس طریقے کی ریالٹی ہے انہوں نے اس ریالٹی کو جو ہے نا ہماری بالکل بھی صحیح طریقے سے نہیں دکھایا. اور دوسری بات, پاکستان کے کلچر کو انہوں نے اس طرح سے دکھایا ہے کہ گالم گلوج, ہر طریقے سے گالیاں دینا, تمباکو کھانا, مارنا پیٹنا. اور میں آپ کو لفظاً بتانا نہیں چاہ رہی, تو پاکستان کو اچھا انہوں نے نہیں شو کیا, صرف ٹیررسٹ شو کیا ہے. تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے تھی. اینی ایک نیوز کی بریک ہے, دیکھ لیجیے ذرا. ویلکم بیک ناظرین, یو واچنگ مارننگ وتھ فضا. اب ہم بات کریں گے ناظرین صرف ان خواتین کی جو زچگی کے دوران فوت ہو جاتی ہیں. پاکستان کی ناظرین اگر سے بات کی جائے نا, تو پاکستان جو ہے وہ 5ویں نمبر پر ہے جہاں پر خواتین کی ڈیلیوری کے دوران جو ہے نا سب سے زیادہ اموات ہوتی ہیں. اب اتنی بری سچویشن کیوں ہے ہمارے ملک میں؟ بہت سارے ہم سے بھی گئے گزرے ملک ہیں, مگر وہاں پر ایسی سچویشنز جو ہیں یہ ڈیلیوری کی یہ بہتر ہیں. افریقہ کی بھی بہت سے ایسے کچھ غریب ممالک ہیں جہاں پر یہ سچویشنز بہت نارمل ہے, مگر پاکستان میں اس سچویشن کے حساب سے کس طریقے سے ڈیلیوری ہو رہی ہے. ایک ہیلتھ کیئر کا نظام بھی موجود ہے, ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے, مگر اس کے باوجود اتنے کیسز ہم 5ویں نمبر پہ کیوں؟ اس کے ریزنز کیا ہیں؟ اس میں کوئی میڈیکل کوئی ایسے ایشوز دیکھنے میں آتے ہیں یا کوئی سائیکولوجیکل ایشوز ہیں ہمارے جو ہم خواتین کا خیال نہیں رکھ پاتے, ان کی کیئر نہیں کر سکتے, یا پھر اس طرح کی جو اموات ہے اس کی کون سی ایسی ریزنز ہیں بیہائنڈ, اس پہ بات کریں گے. یا پھر مجھے یہ بھی ایک چیز میں اس پہ بھی پوائنٹ کروں گی کہ جو بہت سارے بچے پیدا ہوتے ہیں یہاں پہ, زیادہ سے زیادہ تعداد میں ایک عورت نے بچے ڈیلیور کرنے ہیں, شاید اس کی وجہ سے یہ ڈیتھ ریٹ ہو جاتا ہے. اس پہ بات کریں گے آج. پروفیسر ڈاکٹر روبینہ ذاکر ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. پبلک ہیلتھ ایکسپرٹ بھی ہیں آپ, تو آپ ہمیں بہت اچھی طریقے سے گائیڈ کر سکتی ہیں. جی ڈاکٹر صاحب, مجھے یہ بتائیے گا کہ ریزن کیا ہے کہ پاکستان جو ہے 5ویں نمبر پر ہے اور یہ ڈیلیوری ٹائم پہ جو ہے عورتوں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے موسٹلی؟ جی بالکل آپ نے صحیح کہا, اور اگر آپ ساؤتھ ایشیا میں دیکھتے ہیں تو پاکستان دوسرے نمبر پہ آتا ہے افغانستان کے بعد, اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اس کو اگر میں 3 ڈیلے ماڈل کے تحت دیکھوں کہ اس میں یہ ہے کہ کچھ خواتین یعنی فیملیز کی طرف سے کچھ ڈیلیز ہوتے ہیں, کچھ فیملی کی طرف سے ہوتے ہیں, کچھ ہیلتھ کیئر کی طرف سے ہوتے ہیں. تو پہلا تو یہ ہے کہ بہت ساری جو فیملیز میں خواتین کی جو کیئر ہے اس کو کس ٹائم پہ ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے اس کے بارے میں بہت زیادہ اویئرنیس نہیں ہوتی ہے. سم ٹائم لوگ کہتے ہیں اچھا جی ہم نے تو ڈاکٹر کو دکھایا ہے, لیکن اگر ہم ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق دیکھیں تو ایٹ لیسٹ
خواتین کی 4 وزٹس ہونے چاہیے، کم سے کم جو وزٹس ہیں وہ 4 ہونے چاہیے پریگننسی کے دوران، لیکن بہت ساری خواتین کی وہ 4 وزٹس نہیں ہوتے۔ 4 وزٹس کی بات کیوں ہم کر رہے ہیں؟ کیونکہ بہت ساری ایسی کمپلیکیشنس ہیں جو کہ وزٹس زیادہ ہوں گے تو آئیڈینٹیفائی ہو سکتی ہیں۔ اور یہ کتنے عرصے کے دوران جو ہے یہ 4 وزٹ ہونے چاہیے؟ مطلب یہ تو ہے نا کم سے کم، اس سے کم ہوں گی تو اس کا فائدہ نہیں ہے۔ اور دوسری بات ہے کہ ہم جب پریگننسی کی بات کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے 40 ویکس ہوتے ہیں اور ٹرائمسٹر 3 ہوتے ہیں، یعنی 3 مہینے کے۔ تو فرسٹ ٹرائمسٹر میں لوگوں کو ڈاکٹر کے پاس کنسلٹ کر لینا چاہیے، لیکن بہت ساری خواتین ڈیلے کر دیتی ہیں اس کو، سیکنڈ یا تھرڈ ٹرائمسٹر میں جا رہی ہوتی ہیں یا ڈیلیوری کا ٹائم قریب آتا ہے تو ڈاکٹر سے کانٹیکٹ کرتی ہیں۔ تو یہ ڈیلیز نہیں ہونے چاہیے، جس کی وجہ سے ہمارے ہاں بہت ساری خواتین میں جو کمپلیکیشنز چل رہی ہوتی ہیں وہ آئیڈینٹیفائی نہیں ہو سکتی، ان کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ جیسے جو ہمارے ہاں بہت ساری اموات کی جو وجوہات ہے، اس میں ایک بہت بڑی وجہ تو یہ ہے کہ ہماری جو خواتین ہیں ان میں انیمیا کا بہت زیادہ مسئلہ ہے۔ اگر آپ نیشنل نیوٹریشن سروے کی بات کریں تو اباؤٹ 70% وومن جو کہ پریگننٹ ہیں ان میں انیمیا ہے، یعنی خون کی کمی ہے۔ بیکاز کہ جیسے خون کی کمی آلریڈی اگر خواتین میں چل رہی ہے تو پریگننسی کے دوران تو مزید ہو جاتی ہے، اور جب خون کی کمی ہوگی تو اس کی اپنی صحت، ماں کی اور بچے کی صحت پر بھی اثر پڑے گا۔ اور ایک یہ بہت بڑی وجہ ہے ہمارے بچوں میں جو برتھس جو ہیں وہ پری میچور برتھس ہو جاتی ہیں یا لو برتھ ویٹ بچے پیدا ہو جاتے ہیں، تو یہ انیمیا ایک بہت بڑی ریزن ہے ہماری۔ اور اس کے علاوہ اچھا وائٹامن ڈی بھی بہت کم ہوتا ہے، وائٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی ہے۔ ڈی ہے تو ڈیلیوری ٹائم پہ بھی تو نوٹس کیا جاتا ہے نا، کہ کہا جاتا ہے کہ پریگننسی کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ وائٹامن ڈی عورت کا ٹھیک ہو، بالکل بچوں کی نشو نما کے لیے بھی، جو بچہ پیٹ میں ہے اس کی بھی ہیلتھ کے لیے، اس کی نشو نما کے لیے وائٹامن ڈی کا سورس ہونا صحیح امپورٹنٹ۔ وائٹامن ڈی کی بھی ڈیفیشنسی، اس کے علاوہ جو ہماری مدرس میں پرابلم ہے فولک ایسڈ، فولک ایسڈ کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے نیورل ٹیوب ڈیفیکٹس بہت زیادہ ہونے کے چانسز ہو سکتے ہیں۔ اب لوگوں کو یہ نہیں پتا فولک ایسڈ کس ٹائم پہ لینے کی ضرورت ہے۔ اب جب مدرس پلان کرتی ہیں پریگننسی کا تو اسے 1 سے 2 مہینے پہلے سے فولک ایسڈ لینا شروع کر دینی چاہیے۔ اور تو 1 سے 2 مہینے پہلے جو فولک ایسڈ لیں گی تو اس ٹائم پہ یہ چیزیں ان کی پوری ہو جائے گی اتنے شارٹ ٹائم میں فولک ایسڈ کی کمی؟ کیونکہ دیکھیں فولک ایسڈ تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا، سم ٹائم تو ہمارے ہاں اتنی انپلانڈ پریگننسیز ہیں مدر کو پتہ ہی نہیں ہوتا اس کی پریگننسی ہو چکی ہے، تو اس وقت اگر ایسی صورتحال ہوگی تو پھر ڈیفیشنسی ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر پہلے سے ہی یعنی برتھ سے پہلے سے ہی وہ فولک ایسڈ لے رہی ہیں تو کیوں ہمیں فولک ایسڈ زیادہ جلدی لینے کی ضرورت ہے؟ بیکاز کہ جو ہمارے ہاں بہت ساری نیورل ٹیوب ڈیفیکٹس ہوتے ہیں، کیونکہ نیورل ٹیوب جو ہے نا وہ 28 ہفتے میں یعنی 28 دن میں شروع کے جو پہلا مہینہ ہوتا ہے اس میں کلوز ہو جاتی ہے، تو اگر اس میں ڈیفیشنسی ہوگی تو ڈیفیکٹس آنے کے چانسز بڑھ جائیں گے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ برتھ سے پہلے جب بھی پلان کر رہے ہیں اس وقت سے فولک ایسڈ لینا شروع کریں۔ جو ہے یہ رورل ایریاز میں زیادہ ہوتی ہیں عورتوں کی بچہ پیدا کرنے کے ٹائم پہ، یا پھر یہ رورل ایریاز میں زیادہ ہیں اربن کے مقابلے میں؟ اس کی بہت بڑی وجہ ہے، ایک تو خواتین کی ایجوکیشن کم ہے، وہاں پہ ایجوکیشن کم ہوگی تو ان کی اویئرنیس کم ہے، دائیاں بچے پیدا کر رہی ہیں آج بھی ڈاکٹرز کے پاس نہیں لے کے جاتے، کم جاتے ہیں اور دائیوں کے پاس چیک اپ، یہ جو 4 آپ بات کر رہی ہیں 4 وزٹس، یہ تو خاص نہیں کوئی سمجھا جائے گا کہ ان کو پتہ بھی ہوگا۔ بالکل۔ اور دوسری دیکھیں ہمارے ہاں ابھی بھی خواتین میں مسئلے ہیں، بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے ڈیورنگ پریگننسی، جسے ہم پری کلمسیا کہتے ہیں، اور سم ٹائم پری کلمسیا ایسی سچویشن میں پہنچ جاتا ہے اگر اس کی ٹریٹمنٹ نہیں کی جاتی ٹائم پہ تو کلمسیا، یعنی کلمسیا یہ ہوتا ہے کہ بلڈ پریشر بہت شوٹ کر جاتا ہے بٹ اس کو فٹس پڑنا شروع ہو جاتے ہیں، اس کو جھٹکے لگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو جب جھٹکے لگنا شروع ہوتے ہیں سم ٹائم ہمارے گاؤں میں تو یہ کہا جاتا ہے شاید اس پہ جن آ گیا ہے اور اس کو کوئی مسئلہ ہو گیا ہے اس طرح کا، تو وہ بجائے کہ ڈاکٹر کے پاس جائیں وہ پیروں فقیروں کے پاس چلے جاتے ہیں۔ تو اس صورت میں بہت زیادہ ڈیلے ہو جاتی ہیں، کیونکہ میں ڈاکٹر بھی ہوں اور میں نے جب گائنی میں کام کیا ہے تو کراچی میں سندھ میڈیکل کالج کراچی سے میں نے کیا ہوا ہے، تو وہاں پہ جناح ہاسپٹل میں ہمارے پاس اتنے زیادہ کیسز آتے تھے اندرون سندھ سے جس میں خواتین کو بہت لیٹ لے کے آیا جاتا تھا، ان کو بہت برے طریقے سے فٹس پڑ رہے ہوتے تھے اور بری کنڈیشن ہوتی تھی۔ تو اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں چل رہا، اگر ڈاکٹر کے پاس نہیں جائے ان کا بلڈ پریشر چیک نہیں ہوتا، بلڈ پریشر چیک نہیں ہوتا تو اس صورت میں اس کو پتہ ہی نہیں چلتا، اتنا شوٹ کر جاتا ہے کہ برین پہ افیکٹ ہو جاتا ہے اور اس کو فٹس پڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔
تو جو کہ کلیمسیا کہلاتا ہے. اور ہمارے ہاں تقریباً 5 to 6% پریگننسیز میں کلیمسیا کے پرابلمس آ جاتے ہیں. اور اسی طرح جو جسٹیشنل ڈائبٹیز ہے یعنی شوگر بڑھ جاتی ہے پریگننسی کے دوران. اچھا یہ موسٹلی عورتوں کے ساتھ ہوتا یہ بھی ہو جاتا ہے اور یہ تقریباً یہ خود ٹھیک بھی ہو جاتی ہے نا؟ بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے. تو جو کچھ عورتیں کہتی ہیں ہم تو پیشنٹ ہو گئے شوگر کے، یہ ایسی کوئی بات نہیں ہوتی ہے نا، یہ ٹھیک ہو جاتی ہے. یہ ٹھیک ہو جاتا ہے بیکاز کہ پریگننسی کے دوران ہماری باڈی میں کچھ ایسی چینجز آتی ہیں. جو کچھ خواتین میں تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ بہت زیادہ شوگر بڑھ جاتی ہے اور یہ زیادہ تر 20th ویک کے بعد ہوتا ہے. اور اس صورت میں اگر اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کا شوگر بڑھ چکا ہے اور وہ ڈائٹ میں بھی کیئر نہیں کر رہی، اس کو میڈیسن بھی نہیں لے رہی ہے، تو اس کا افیکٹ جو ہے وہ بچے پہ آئے گا. اور جس کی وجہ سے لیکن جب وہ ڈاکٹر کے پاس چلی جاتی ہے، اس کی ٹریٹمنٹ ہو جاتی ہے، تو پھر ایز سچ اس کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی. پروفیسر ڈاکٹر روبینہ ذاکر ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم بریک کے بعد مزید اور ڈسکس کریں گے، ذرا سا ڈیپ کچھ سوال کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. زچگی کے دوران اور بعد میں ضرورت سے زیادہ خون بہنے کی کیا وجوہات ہوتی ہیں؟ یہ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ اس کو ہم کہتے ہیں ہیمریج. ہیمریج کی ڈیفینیشن سمجھ لی یہ ہے کہ جو نارمل برتھ ہوتی ہے نا، اس میں ہمارا کوئی آدھا لیٹر خون ضائع ہوتا ہے، لیکن اگر وہ 500 ml یعنی 500 ملی لیٹر سے زیادہ ہو جاتا ہے تو ہم اسے کہتے ہیں ہیمریج، یعنی زیادہ خون بہہ گیا ہوا ہے. اسی طرح جو سی سیکشن ہوتا ہے، سی سیکشن میں 1 لیٹر سے زیادہ اگر خون بہہ جاتا ہے تو اس کو ہم ہیمریج کہتے ہیں. تو اس کی ایک تو جیسے میں نے کہا ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ ہماری جو مدرز ہیں وہ انیمک ہیں، ان میں خود پہلے ہی خون کی کمی ہے، اور اگر حد سے زیادہ خون بہہ جائے تو پھر وہ مدر جو ہے وہ شوک میں جا سکتی ہے. تو ایک تو بڑی وجہ تو یہی ہے. دوسری یہ کہ ہماری ماؤں کی جو نیوٹریشن ہے نا وہ اچھی نہیں ہے. ان کو جو پریگننسی میں نیوٹریشن ریکوائرڈ ہوتی ہے وہ نہیں مل پاتی ہے، جو کہ پروٹین چاہیے، ملٹی وائٹامنس جو ان کو چاہیے وہ اس طرح سے نہیں لے رہی ہوتی جو اس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. تو ایک تو بہت بڑی وجہ اس کی یہی ہے جو ہیمریج ہونے کی. دوسری یہ ہے کہ جیسے ابھی آپ نے بات کی تھی دائیوں سے ڈلیوریز ہوتی ہیں، ابھی بھی گاؤں کے علاقوں میں دائیاں ڈلیور کرتی ہیں. بہت سی ایسی ساسیں ہیں وہ نہیں برداشت کرتی، بات ہی نہیں کرتی ہیں کہ ہماری بہو جو ہے وہ ڈاکٹر کے پاس جائے. جی تو ہم نے دائیوں سے بچے پیدا کرائے تھے تو یہ کون سی کوئی نمونہ آئی ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے. تو جب کمپلیکیشن ہو جاتی ہے تو دائی تو اس کو ہینڈل نہیں کر سکتی ہے. تو کیونکہ ہمارے ہاں ہاسپٹلس میں تو ایمرجنسی آبسٹیٹرک کیئر اویلیبل ہوتی ہے کہ ایمرجنسی کی صورت میں فوراً آپ اس کو تھیٹر میں موو کرتے ہیں اور کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں بلیڈنگ کے کہاں پہ کیا ریزن ہے اس کی. یہ لیبر روم میں کون کون سی چیزیں ضروری ہونا اس وقت لازم ہے؟ کیونکہ دیکھیں اگر تو نارمل ڈیلیوری ہو رہی ہے تو نارمل ڈیلیوری کے سے پہلے بلڈ ارینج کیا جاتا ہے پیشنٹ کے لیے کہ ان کیس کہ اگر خدا نہ خواستہ بلڈ زیادہ لاس ہو جاتا ہے تو اور اس کو دینے کی ضرورت ہوتی ہے تو فوراً سے اویلیبل ہوتا ہے، فوراً اس کو بلڈ دے دیا جاتا ہے، ریپلیس ہو جاتا ہے. جی لیکن اگر گھر میں ڈیلیوری ہو رہی ہے تو بلڈ تو کہیں ارینج نہیں ہے اور اس کو گھر سے ہاسپٹل تک لے جانے میں سم ٹائم وہ ڈیلے بھی آ جاتے ہیں. اور جب وہاں پہ دیر میں خاتون پہنچتی ہیں ہاسپٹل تو اس وقت بہت مشکل ہو جاتا ہے اس کو بچانا، اس کے خون کی کمی کو پورا کرنا، فوراً سے خون کا ارینج کرنا یہ مشکل ہو جاتا ہے. پھر یہ جو واٹر برسٹ ہوتا ہے اس کے بعد کتنا ٹائم عورت کے پاس ہوتا ہے؟ دیکھیں جب تو بلڈ لاس ہونا شروع ہو جاتے جتنا ایٹ دا ارلیسٹ ہاسپٹل میں اگر تو نہیں ہاسپٹل میں نہیں ہے تو ہاسپٹل تک پہنچانا بہت ضروری ہے کیونکہ سارے ہاسپٹلس میں ایمرجنسی آبسٹیٹرک کیئر اویلیبل ہیں. کیونکہ سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ پلیسنٹا کی کچھ پوزیشنز ایسی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے بھی بلیڈنگ ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. اگر ماں ہاسپٹل نہیں جا رہی، ڈاکٹر کو نہیں دکھا رہی ہے اور اس کو نہیں پتا کہ اس کے پلیسنٹل کی کیا پوزیشن ہے، اگر تو ایسی پوزیشن پہ ہے جس میں ڈیلیوری کے دوران بلیڈنگ زیادہ ہونے کے چانسز ہو سکتے ہیں تو ایک اس کو مسٹ ہے کہ وہ ڈیلیوری جو ہے ہاسپٹل میں ہو، پھر وہ دائی نہیں ڈیلیور کر سکتی ہے. لیکن ہمارے ہاں جب ڈاکٹر کو نہیں دکھایا جاتا ہے اور گھروں میں ہی ڈیلیوریز ہوتی ہیں تو دائیاں اس طرح کی سچویشنز کو کنٹرول نہیں کر پاتی ہیں. یہ کون سی سچویشن ہوتی ہے جس میں یہ سننے کو ملتا ہے کہ یا تو ہم بچے کو بچا سکتے ہیں یا پھر ماں کو بچا سکتے ہیں؟ فیملی سے پوچھا جا رہا ہوتا ہے بتائیے کس کو بچائیں. یہ کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ دیکھیں اس بعض کمپلیکیشن بالکل ایسی کچھ سچویشنز آ جاتی ہیں. جیسے میں نے کہا نا ڈائبٹیز چل رہی ہے بہت زیادہ، سم ٹائم ڈائبٹیز کا لیول، شوگر کا لیول اتنا ہائی ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے بچے پہ بھی افیکٹ آنا شروع ہو جاتا ہے. اور ایسی سچویشنز میں بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ کس کو بچانا چاہتے ہیں، یعنی کہ سم ٹائم پلیسنٹا ایبریپشو، پلیسنٹا پریویا کی کوئی ایسی
یعنی پلیسنٹا کی پوزیشنز کچھ ایسی ہوتی ہیں جس میں جب وہ پلیسنٹا ڈیٹیچ ہوتا ہے یوٹرس سے تو اس میں بلیڈنگ بہت زیادہ ہو جاتی ہے. تو ایسی بھی سچویشنز میں سم ٹائم یوٹرس رپچر ہو جاتی ہے, جو بچہ دانی ہے وہ رپچر ہو جاتی ہے. تو ایسی کچھ سچویشنز ہوتی ہیں کہ جس میں ڈاکٹر کو ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ کہاں پہ وہ کیا کس کے لیے فوراً سے ایکشن لے, تو اس سچویشن میں کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن ہمارے ہاں دوسرا جو ہم ہیلتھ کیئر فیسلٹی کی اگر طرف آئیں تو ہیلتھ کیئر فیسلٹیز میں ایک جو ٹرینڈ آ رہا ہے نا اس وقت کسی سی سیکشن کا, کہ سی سیکشنز بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں, سیزیرین. کیونکہ پہلے زمانے میں جب سیزیرین صرف اس سچویشنز میں کیے جاتے تھے جب بہت ضرورت ہے کہ بچے کی جان بچانی ہے, ماں کی جان بچانی ہے, تو اس صورت میں سیزیرین کیا جاتا تھا. لیکن اب ہماری مدرس کی طرف سے بھی کچھ ہے کہ وہ پین نہیں برداشت کر سکتی ہیں, وہ خود بھی ڈیسیجن لیتی ہیں کہ سی سیکشن کرنا ہے, یا ہمارے ہاسپٹلس یہ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں اسپیشلی پرائیویٹ ہاسپٹلس کہ بچے کی سچویشن بہتر نہیں ہے تو آپ جی جلدی سے ڈیسائیڈ کریں, آپ سرجری کرنی پڑے گی. کچھ جگہ تو پیسے بنانے کے لیے بھی آپ کو پتہ کر لیتے ہیں. جی بالکل, اس کی وجہ سے بھی کرتے ہیں. لیکن ابھی بھی بہت سارے ایسے ہاسپٹلس ہیں جو پوری کوشش کرتے ہیں کہ نارمل ڈیلیوری ہو, کیونکہ دیکھیں ہونی نارمل ڈیلیوری ہی چاہیے, بٹ سم انڈیکیشنز ایسی ہیں جس میں مینڈیٹری ہے کہ سی سیکشن کی طرف جانا چاہیے یا جانا پڑتا ہے, تو ڈیفینیٹلی اس صورت میں تو جانا چاہیے. لیکن جو ایک ٹرینڈ ہی بن گیا ہے کہ بہت زیادہ ہاسپٹلس میں یہ کہتے ہیں کہ جی آپ یہ سیزیرین نہیں کرانا ہے, سیزیرین کر دیں گے, تو وہ نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ اس میں یہ ہے کہ مدر کو بھی ہیلنگ زیادہ ٹائم لگتا ہے. اور ایک چیز جو کہ ہمارے ہاسپٹلس میں بہت زیادہ پروموٹ نہیں کیا جاتا وہ ہے بریسٹ فیڈنگ کا کلچر, کہ جیسے ہی برتھ ہوئی ہے ود ان 1 hour آفٹر برتھ بچوں کو بریسٹ فیڈنگ کروانی شروع کر دینی چاہیے ماں کو. لیکن سم ٹائم جیسے میں نے کہا نا کہ اس کی نیوٹریشن کی خیال نہیں رکھا گیا ڈیورنگ پریگننسی, تو وہ اتنی زیادہ ویک ہوتی ہے کہ وہ اس دوران بریسٹ فیڈنگ نہیں سٹارٹ کروا پاتی ہے. بریسٹ فیڈنگ جتنی ارلی ہوگی مدر کے لیے بھی بہتر, بچے کے لیے بھی بہتر. اچھا میں نے دیکھا ہے کہ ہاسپٹلس میں بھی نا گائیڈ نہیں کر رہے ہوتے کہ پیشنٹ کو آپ بتائیں, مطلب جو مدر ہے اس کو بتائیں کہ کس طریقے سے آپ نے بچے کو دودھ دینا ہے, دودھ کی ڈلیوری کس طرح سے ہوگی بچے کے. تو وہ پھر وہ یہی کہتے ہیں کہ نہیں بچے کو لکوڈ اس کو مل نہیں رہا, اس کو دودھ پوری طریقے سے مل نہیں رہا, آپ ڈبے کے دودھ پہ آ جائیں. بالکل. تو ڈاکٹرز یہ ریکمنڈ کرنے سے بہتر اس کو پہلے تھوڑا سا فزیکلی سکھائی نہیں, کیونکہ ظاہر سی بات نہیں ہے نا چیزیں. بالکل, ماں بنتی ہے, ایک بچہ ہے, ایک نئی جان آئی ہے, اس کو ٹرین تو کرنا ہے. پارٹ ہے, ایک میجر پارٹ ہے کہ ماں کو پہلے سے ہی بتایا جائے. ایک تو بریسٹ فیڈنگ جتنا آپ اس کو موٹیویٹ کریں گے وہ کروائے گی. یہ جو باٹل فیڈ ہے اس کو تو بالکل ہی ختم کر دینا چاہیے, بیکاز کہ یہ کلچر بہت کم ہوتا جا رہا ہے کہ بریسٹ فیڈنگ مدر زیادہ سے زیادہ کروائیں. اور ماں کی ہیلتھ کے لیے بھی اچھا ہوتا ہے, بہت اچھا ہوتا ہے. اسپیشلی اگر مدر چاہتی ہیں وہ اپنی پوزیشن اپنی دوبارہ سے جو فگر ہے پہلے والی اس میں واپس چلا جائیں, تو بریسٹ فیڈنگ از جو بہت اچھی چیز ہے اس کے لیے. دوسری بات یہ ہے کہ بہت ساری جو کینسرس ہیں جیسے بریسٹ کینسر ہے, یوٹرائن کینسر ہے, اس سے بھی ماں بچی رہتی ہے. اور سب سے بڑی ریزن کہ وہ بچے کی صحت کے لیے بہت اچھا ہے. اچھا اگر جیسے سٹارٹ میں پمپ وغیرہ کے ذریعے اگر دودھ کو نکالا جائے بچے کو پلانے کے لیے تو وہ بھی سیف ہوتا ہے, وہ بھی سیف ہوتا ہے. لیکن یہ ہے کہ جتنا ارلی سٹارٹ کریں گے اس سے یہ ہے کہ بریسٹ ملک بھی زیادہ آئے گا اور مدر کو بعد میں کوئی اس طرح کی پرابلم بھی نہیں ہوگی. گریٹ. اچھا یہ جو پلز ہوتی ہیں جو کہ ابورشن کے لیے استعمال کی جاتی ہیں, اب اس میں کتنے خطرات ہوتے ہیں, جو اس پہ جو ڈیتھ ریٹ ہے کیا ہے, وہ سچویشن بھی ہمیں ذرا اس پہ نظر ثانی کر دیجیے. جی, جب جیسے ہم نے بات کی نا میٹرنل مورٹیلٹی کی, میٹرنل مورٹیلٹی کا مطلب ہے کہ اینی ڈیتھ ڈیورنگ دا پریگننسی, تو جو آپ نے بات کی میٹرنل مورٹیلٹی کی ایک بڑی ریزن ابورشن بھی ہے. اب ہمارے ہاں ابورشن کیا ہے, ابورشن جو ہے اگر ان پلانڈ پریگننسیز, جیسے میں نے کہا نا کہ بہت ساری پریگننسیز تو ان پلانڈ ہوتی ہیں, پتہ نہیں ہوتا مدر کو, اور پریگننسی ہو جاتی ہے اور وہ آگے اس کو کنٹینیو نہیں کرنا چاہ رہی ہوتی ہے. تو ایسی صورت میں صرف ہم انڈیوس ابورشن کی طرف اس وقت سے جا سکتے ہیں جب تک کہ کوئی میڈیکل ریزن نہ ہو. اگر کوئی میڈیکل ریزن نہیں ہے, بہت ویلڈ میڈیکل ریزن اگر نہیں ہے, تو ابورشن تو نہیں کرایا جا سکتا, وہ لیگل نہیں ہے. تو پھر یہ ہوتا ہے کہ یہ مدرز جو ہیں وہ ایسی جگہوں پہ چلی جاتی ہیں, دائیوں کے پاس یا انڈر دا ٹیبل, جہاں پہ ابورشن سروسز پرووائڈ کی جا رہی ہیں جو کہ انسیف ابورشنز ہوتی ہیں. کیونکہ انسیف ابورشن کیا ہے کہ انوائرمنٹ اس طرح کا ہے, اکوپمنٹس ایسے ہیں جو کہ اسٹیلائز نہیں ہے, جس کی وجہ سے مدر کو انفیکشن ہونے کے چانسز ہو جاتے ہیں. اور سم ٹائم کیا ہوتا ہے کہ کوئی اس کو بتا دیتا ہے, اچھا جی یہ پلز لے لیں آپ, اور اس کی وجہ سے آپ کا ابورشن ہو جائے گا. اور وہ ایک تو یہ ہے کہ موسٹ آف دا ٹائم وہ ابورشن ہوتی بھی نہیں ہے, کیونکہ ٹائمنگ امپورٹنٹ ہے کہ کس ٹائم پہ ان کو وہ پل لینے کی ضرورت ہے, اور وہ اگر اس ٹائم پہ نہیں لی ہے تو ابورشن نہیں ہوگی. کیونکہ میں نے تو اس طرح کی بھی کیسز دیکھے ہیں جس میں مدر نے پلس تو لے لی ہیں اور اس کے بعد اس کی ابورشن نہیں ہوئی, بٹ اس پل کا جو افیکٹ ہے وہ اس کے بچے کے برین پہ ہو گیا, اور بچے جو ہے بعد میں ڈسیبلٹی فیس کرتے ہیں آفٹر برتھ.
تو اس طرح کے بھی کیسز ہیں. تو اس میں نالج اینڈ اویئرنیس ہونا مدرس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور آئی تھنک کہ بینگ یونیورسٹی پروفیسر ہماری یونیورسٹیز کا بھی بہت امپورٹنٹ رول ہے. اس میں ہم نے یونیورسٹی کی طرف سے ایک پروگرام سٹارٹ کیا تھا جو کہ کمیونٹی بیسڈ ایجوکیشن کا پروگرام کہلاتا ہے ان میٹرنل اینڈ چائلڈ ہیلتھ, جس میں ہم نے اپنے اسٹوڈنٹس کو ٹرین کیا تھا کہ کس طرح وہ جو ڈینجرس سائن آف پریگننسیز ہیں اس کو مدرس کو جا کے بتا سکتے ہیں, بچوں کی ڈیولپمنٹل ڈیلیز کو کیسے آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں, مدرس کی جو فیملی پلاننگ سے ریلیٹڈ کویشچنس ہیں ان کو کیسے ایڈریس کر سکتے ہیں. تو ان لوگوں کو ہم نے کمپلیٹ ٹریننگ دی اور ان اسٹوڈنٹس کو ہم نے بھیجا فیلڈ میں, اور انہوں نے ڈور ٹو ڈور جا کے خواتین کے جتنے بھی کویشچنس تھے جو فیملی پلاننگ سے ریلیٹڈ تھے ان کو ایڈریس کیا, ان کو بتایا کہ پریگننسی کی ڈینجرس سائن کیا ہوتی ہیں, کس ٹائم پہ انہوں نے ڈاکٹر کو دکھانا ہے, کون کون سی ملٹی وائٹامنس اور جو فولک ایسڈ آئرن ٹیبلٹس ہیں کس وقت انہوں نے لینی ہے, کیا ہونا چاہیے. تو یہ ساری جس کی وجہ سے بہت زیادہ چینج آئی اس کمیونٹی میں, لوگوں کی اویئرنیس امپروو ہوئی. تو یونیورسٹیز کا رول از ویری ویری آپ کا بھی رول ہمیں چاہیے ہوگا, ہمیں ٹائم دیتے رہیں گی آپ, بار بار ہم اس ٹاپک کو ڈسکس کرتے رہیں گے. اویئرنیس بہت ضروری ہے لوگوں کے لیے, لوگوں کی ایجوکیشن از ویری امپورٹنٹ. لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کس وجہ سے ہم ابھی بھی پاکستان میں 5ویں نمبر پہ آتے ہیں جہاں پہ عورت بچہ پیدا کرنے کے ٹائم پہ جو ہے نا وفات پا جاتی ہے. چلیے جی, بہت شکریہ آپ کا, آپ کی تشریف آوری کا, وقت کا. ہم آپ کو ملتے ہیں بریک کے بعد. ناظرین, ایک بہت زبردست اچھی مہمان میرے پاس ہیں اور بڑی معزز مہمان ہیں. ڈاکٹر عمر عادل صاحب ہیں. انہوں نے خاص مجھ سے ان کے لیے کہا تھا کہ جب میں ان کو خاص طور پہ جو ہے نا اپنے شو پہ بلاؤں اور ان کو سنوں ضرور. تو ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ. آئی کین امیجن اینڈ آئی ٹرسٹ یو, کیونکہ ٹک ٹاک پہ بہت وائرل ہے ان کا کام بھی, میں نے دیکھا ان کو چیزیں ان کی سنی. تو بہت ہی خوبصورت گاتی ہیں, بہت ہی پیاری آواز ہے, بہت سروں کی جو ہے نا میں کہوں گی جیسے ملکہ ترنم نور جہاں جی جو تھیں, کیونکہ ان کو یہ گاتی ہیں, انہی کو فالو کرتی ہیں, انہی کی موسیقی کے اسٹائل کو جو ہے نا انہوں نے آگے فالو کیا ہے. آپ لوگوں کو آپ پسند بھی آپ لوگ بہت کر رہے ہیں ان کو. تو میں یہ بتاؤں گی کہ ان کو ترنم کا جو خطاب ہے نا وہ کیسے ملا, پتہ ہے کیسے ملا؟ راحیل شریف صاحب جو ہیں انہوں نے ان کو ترنم کا خطاب دیا. تو آج ہم پوچھتے ہیں کیسے. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسی ہو فضا؟ اللہ کا شکر. سابق آرمی چیف جو ہیں انہوں نے آپ کو یہ ترنم کا خطاب دیا, کس طرح سے آپ کو خطاب ملا تھا؟ وہ ایسے ہوا کہ ان کے بیٹے کی شادی تھی. ہاں, بیدیاں پہ نا ان کا اپنا پرسنل ایونٹ تھا. اچھا. تو مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اندر ایونٹ ہے, مجھے ایک باجی نے انوائٹ کیا ہوا تھا. اچھا. تو میں گئی تو وہاں پہ اپنا کافی لوگ بیٹھے ہوئے شادی انجوائے کر رہے تھے. تو میں وہاں پہ گانے کے لیے گئی. تو میں نے میڈم نور جہاں کا گانا گایا, سانو نہر والے پل تے بلا کے. ہاں. تو ایک یہ گانا گایا, پھر ایک جدو ہولی جے لینا میرا نام. پھر وہ آئے, پھر وہ کہتے ہیں آپ نے کہاں سے سیکھا ہے. ان کی بیگم سارے اکٹھے ہوئے تھے. تو میں نے کہا یہ گاڈ گفٹڈ ہے, آواز تو میری گاڈ گفٹڈ ہے اللہ کی طرف سے. باقی وہ کہتے ہیں آپ نور جہاں جیسا. میں نے کہا وہ میری آئیڈیل ہیں, روحانی استاد بھی ہیں. تو بس تو کہتے ہیں پہلے لوگ تمہیں کرن کہتے ہیں, اب تمہیں ترنم کہیں گے. واہ. تو میں نے کہا اچھا, تو ہمیں بھی سنائے نا پھر. میں نے کہا بڑی بات ہے, ہمیں بھی سنائے. یہ خاص طور پہ نہر والے آپ تو خود اتنا اچھا ماشاءاللہ گاتی ہیں. نہیں مگر آپ جیسا نہیں نا پلیز. نہیں, آپ لوگوں کو تو آپ سن نے کے بہت اچھے سانگ کیے میں نے سنے. میرا تو میں کہوں گی کہ تو کئی چلتا ہے, گا لیتی ہوں نہیں. مگر آپ کو سننے کے لیے جو میں نے آپ کی ٹک ٹاک پہ ریلز دیکھے نا وہ چیزیں مجھے ابھی آپ کی یہاں پہ لوگوں کو بھی سنانی. سنائیں. اچھا جی, جو آپ کو پسند ہے. میری ایک غزل ہے میڈم نور جہاں کی, وہ میں نے گائی ہے, وہ بہت وائرل ہوئی ہے. اچھا. نیت شوق بھرنا چاہے کہیں. اوکے اوکے اوکے. اور وہ واہ. تو وہ میں آپ کو اس کا ایک دو بول سنا دیتی ہوں. وداؤٹ آج میوزیشنز جو ہے نا اس کے ان کا ساتھ بہت ہوتا ہے, لیکن سنا دیتی. میں آپ کے ساتھ دوں گی. کوئی بات نہیں, چلے. نیت شوق ہو جائے. ہاں. نیت شوق بھر نہ جائے کہیں, واہ واہ واہ. نہ ملا کر
اداس لوگوں سے نہ ملا کر، اداس لوگوں سے حسن تیرا بکھر نہ جائے کہیں، تو بھی دل سے اتر نہ جائے کہیں، نیت شوق۔ سوچے کتنی زیادہ باتیں نکلی ہماری، تو اتنی ساری جو میری سوشل گیدرنگ ہے، میری جو کمیٹی فرینڈز ہیں جتنی بھی ہیں، وہاں پر ہر جگہ پہ آپ نے تو بڑے فنکشن کیے ہوئے ہیں، بڑے اپنے ایونٹس کیے ہوئے ہیں۔ میں آپ کو ابھی مجھے یاد دلایا کہ میں خود بھی آپ کو لائیو بھی سن چکی ہوں، اور سوچے اس وقت کیونکہ میں لانگ ٹائم دونوں اکٹھے گایا تھا ایک دفعہ، کوئی بات نہیں ہے۔ تو سنیں، ہم آپ کو موقع تو دینا چاہیں گے کہ ابھی آپ جتنے جو آپ کے فیوریٹ ہیں نا جی، وہ جو آپ سنانا چاہتی ہیں، تو ایک آدھ اور فوراً ذرا جو آپ کہیں گی آج وہ سنائیں گے۔ سانو نہر والے پلتے پلا کے آپ کہیں کہ چھڑکے تو نہر والا پل خراب ہو گیا۔ سنیں آپ غزل بھی، میں تو کہہ رہی تھی کہ اگر وہ ایک ہو جائے کہ ساگر روئے لہریں شور مچائے، ٹھیک ہے نا؟ صحیح ہے، مجھے بڑا پسند ہے، ہو جائے۔ یاد پیا کے آئے نینا بھرے آئے، آپ سے پلیز۔ ساگر روئے لہریں شور مچائے، یاد پیا کی آئے نینا بھر آئے، ساگر روئے لہریں شور مچائے، یاد پیا کی آئے نینا بھر آئے، ساگر روئے۔ اوف، کیا بات ہے۔ لپٹ لپٹ کے بھورے جھومے، کلی کلی کو پیار جتا کر، ہم دکھیارے تھام کے دل رہ جائیں، یاد پیا کی آئے نینا بھر آئے، ساگر روئے۔ یہ تو میں آپ کو جیسے سنا رہی ہوں نا، ایسے تھوڑی نہیں، وہ میوزیشنوں کے ساتھ زیادہ مطلب سانس لیتا ہے۔ اتنا مزہ آ رہا ہے، آپ مذاق نہ کریں بھی ہمارے ساتھ۔ ایک اور سنائے اب ہمیں وہ والا، کبھی کتابوں میں پھول رکھنا، کبھی درختوں پہ نام لکھنا۔ آئے ہائے، اچھا گائیں گے اب یہ والا، مجھے امید ہے یہ آپ پہ بڑا اچھا لگے گا۔ کوئی بات جی، ایک مصرع گا دیں اس کا۔ کبھی کتابوں میں پھول رکھنا، کبھی درختوں پہ نام لکھنا، ہمیں بھی ہے یاد آج تک وہ، ہمیں بھی ہے یاد آج تک وہ، نظر سے حرف سلام لکھنا، کبھی کتابوں میں پھول رکھنا، کبھی درختوں پہ نام لکھنا، ہمیں بھی ہے یاد آج تک وہ، ہمیں بھی ہے یاد آج تک وہ، نظر سے حرف سلام لکھنا، کبھی کتابوں میں پھول رکھنا، کبھی درختوں پہ نام لکھنا۔ واہ جی،
क्या बात है सुबह सुबह उठ के तो वैसे भी वो आवाजें नहीं लगती। मैं तो बड़ी वो हूँ कि मैं एक दो बजे उठने वाली हूँ, लेकिन आपको मोहब्बत हुई है कभी? मोहब्बत हुई है कभी? बस छड्डो परा होता है ना, छोड़े। सबको होती है, सबको होती है मोहब्बत। तो आपको भी हुई है? जी। इसी वजह से आवाज में इतनी मोहब्बत है। अच्छा। मैंने ये नहीं कहा कि दर्द है, वो तो देखें आपका पर्सनल दर्द तो बस हासिल ना हासिल मोहब्बत उसका मैं नहीं जिक्र करी, मोहब्बत हुई है बस ये जिक्र किया कि आवाज में बड़ी मोहब्बत। हाँ बस। सुनिए मेरे प्रोग्राम में अब आपने आते रहना है। अच्छा। ठीक है, आप तो दोस्त बन गई हैं हमारी। कोई बात पिछले आप देखे कितना हमारा बैकग्राउंड निकला है ना। जीते रहें आप। हाँ, अब आपने आते रहना है, आपका अपना प्लेटफॉर्म है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और आप लोग से मुलाकात करेंगे हम कल। अपना भी बहुत ख्याल रखिएगा, इसी तरह गाने गाए, जिंदगी को एंजॉय करें। बार बार नहीं मिलती जिंदगी, एक बार एंजॉय योर लाइफ। अल्लाह हाफ़िज़।